ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اس نے ہم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجے بلند کیے. میں اس پاک ذات کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں جس سے ہم بھلائیاں طلب کرتے ہیں اور جس سے برکتیں مانگتے ہیں اور جس سے مصیبتیں، بلائیں اور آفتیں ٹالنے کی استدعا کرتے ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے علم اور اہل علم کے لیے سب سے اچھا اور خوبصورت انجام مقرر کیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے، ہدایت کے راستے اور جنت میں دخول کی رہنمائی کرنے والے ہیں. اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور صاحبان عقل و خیر و اعزاز ان کے آل و اصحاب پر. اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی اولین و آخرین کے لیے اللہ کی وصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو. اور آدمی تب تک خیر میں ہوتا ہے جب تک وہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہتا ہے اور اپنے نفس اور خواہش نفس کی مخالفت کرتا رہتا ہے، اور اس کی دنیا اسے اس کی آخرت سے غافل نہیں کرتی. مسلمانوں، اگر علم بہت سے لوگوں کے نزدیک زندگی کی بنیاد، ترقیوں کی اساس، تہذیبوں کا ستون اور افراد اور معاشروں کے ارتقاء کا وسیلہ ہے، تو اللہ کے بندوں میں اہل خیرت کے نزدیک وہ ان سب سے اوپر ہے، کیونکہ وہ راستہ ہے جس سے اللہ سلامتی کے گھر جنت میں داخل ہونے اور اس میں موجود نعمت سے لطف اندوز ہونے کو آسان کرتا ہے، جو نہ ختم ہوگی اور نہ فنا. رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اس کی وضاحت کی اور اس کی طرف رہنمائی کی. جو علم حاصل کرنے کے ارادہ سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور اصحاب السنن نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اس لیے کہ علم دنیاوی زندگی اور آخرت میں سعادت کا سبب ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم جہالت میں دلوں کی زندگی ہے، تاریکیوں میں نگاہوں کا چراغ ہے. بندہ علم سے بہترین لوگوں کے مرتبوں اور دنیا و آخرت میں بلند درجات کو پہنچ جاتا ہے. اسی سے صلہ رحمی کی جاتی ہے، حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے. یہ عمل کا رہنما ہے اور عمل اس کے تابع ہے. یہ سعادت مندوں کو دیا جاتا ہے اور بدبخت لوگ اس سے محروم کیے جاتے ہیں. اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ کی کتاب کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ علم سیکھنے کی دعوت، معرفت کی شان کو بڑھانے والی اور قلم و قرات کی قدر افزائی کرنے والی تھی. اس لیے کہ یہ دونوں اس تک پہنچنے کا راستہ اور اس کے سرچشمے سے سیرابی کا وسیلہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. اللہ کے بندو، اللہ پاک نے علم اور اہل علم کی فضیلت، ان کے بلند مقام، اونچے مرتبہ اور معزز حیثیت کو بیان کیا ہے اور ان کے اور دوسروں کے بیچ مساوات و برابری کی نفی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. اور اللہ پاک نے علماء کو حقیقی معنوں میں اس سے خشیت اختیار کرنے والا قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کے کمال قدرت، عظیم قوت اور انوکھی صفات کی طرف علم نے ان کی رہنمائی کی ہے. اس سے ان کے یہاں اللہ کی ہیبت اور اس کی تعظیم بڑھ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عالم کو بینا اور جاہل کو نابینا اور بہرا سے تشبیہ دی. اسی طرح اس نے علم و ایمان کو روشنی سے اور جہل و کفر کو تاریکیوں سے تشبیہ دی اور ان دونوں کے بیچ مساوات و برابری کی نفی کی. جس طرح سایہ اور اس دھوپ کے بیچ مساوات نہیں ہو سکتی جس سے نقصان پہنچتا ہے، اسی طرح علم و ایمان سے زندہ رہنے والے اور وہ مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کے نور سے اعراض برتا اور اللہ نے ان کے دل مردہ کر دیے. اس کی وجہ سے اب وہ نصیحت کا اثر نہیں لیتے اور نہ ہدایت کے دائی کی بات مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اللہ نے فرمایا، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اللہ عز و جل نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی میں فرشتوں کے ساتھ اہل علم کو ملایا ان کے اس یقین کی وجہ سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. چنانچہ انہوں نے اللہ کی کما حقہ عبادت کی اور اس کے ساتھ شریکوں کی نفی کی. اللہ
तबारक व तआला का फरमान है। अल्लाह ताला, फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अदल को कायम रखने वाला है। उस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो इतनी हदीसें हैं कि जैसे उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। उनमें से वो हदीस है जिसे इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी जामे में सही सनद से अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया है कि उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो आदमियों का जिक्र किया गया, उनमें से एक जाहिद था और एक आलिम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबिद पर आलिम की फजीलत ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से सबसे अदना आदमी पर। अल्लाह और उसके फरिश्ते और आसमान और जमीन वाले, यहाँ तक के चींटियाँ अपनी सुराख में और मछलियाँ उस शख्स के लिए जो नेकी व भलाई की तालीम देता है, खैरो बरकत की दुआएं करती हैं। ये इंतहा को पहुँची हुई फजीलत है। और ऐसा कैसे न हो जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उलमा ही सचमुच अंबिया के वारिस हैं, इसलिए कि जो मीरास अंबिया ने छोड़ा वो इल्म है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी रास्ते में हुसूल इल्म की खातिर चला हो तो अल्लाह ताला उसे जन्नत की राहों में से एक राह पर चलाएगा। और बिलाशुबा फरिश्ते तालिब इल्म के अमल से खुश होकर अपने पर बिछाते हैं और साहिब इल्म के लिए आसमानों में बसने वाले, जमीन में रहने वाले और पानी के अंदर मछलियाँ भी मग़फ़िरत तलब करती हैं। और बिलाशुबा आलिम की आबिद पर फजीलत ऐसे ही है जैसे कि 14वीं के चांद की सब सितारों पर होती है। बिलाशुबा उलमा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया ने कोई दिरहम और दिनार वर्षे में नहीं छोड़े हैं, उन्होंने इल्म की वरासत छोड़ी है। जिसने उसे हासिल किया उसने बड़ा नसीबा पाया। उसे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने अपनी सुनन में रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में और बहकी ने शुअबुल ईमान में हसन सनद से रिवायत किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि नफा बख्श इल्म उन 3 खसलतों में से एक है जिनका सवाब साहिब अमल को मिलता रहता है और उसकी मौत से मुनक़ते नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम की मौत हो जाती है तो सिवाय 3 अमल के उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, जो ये हैं सदक़ाए जारिया, ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, और ऐसी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। इसे मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है। इनके अलावा कुरान और सुन्नत की दूसरी नुसूस जो इल्म और अहले इल्म की फजीलत, उनके मुअज़्ज़ज़ मकाम और बेहतरीन अंजाम पर दलालत करती हैं, जिनका सलफ़े सालिहीन के दिलों में बड़ा गहरा और बड़ा असर था। चुनांचे ये इमाम मोहम्मद बिन शहाब ज़ुहरी हैं, फरमाते हैं, ये कि मैं 1 घंटा बैठकर इल्म हासिल करूं मुझे ज्यादा महबूब है इससे कि मैं सुबह तक शब बेदारी करूं। मुसअब बिन ज़ुबैर रहमहुल्लाह अपने बेटे से फरमाते हैं, इल्म हासिल करो कि अगर तुम्हारे पास माल रहा तो इल्म तुम्हारा जमाल होगा और अगर तुम्हारे पास माल न रहा तो इल्म तुम्हारा माल होगा। और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जब तलबतुल इल्म को देखते तो कहते, खुश आमदीद, हिकमत के सरचश्मों, तारीकी के चराग, बुसीदा कपड़े वाले, ताजा दिल वाले और हर कबीले के खुशबूदार फूल। तो क्या हर तालिब इल्म के लिए और उसके किसी गोशे को पकड़ने वाले के लिए और उसमें हिस्सा लेने वाले के लिए बेहतर नहीं कि इल्म की तरफ बढ़ने में उसके यहाँ ऐसा पुख्ता आज़्म हो जो टूटे नहीं, उसकी तलब और उसमें मसरूफ होने में उसकी नियत खालिस हो और मकसद अच्छा हो, ये कि वो उससे रब्बे आला की खुशनुदी चाहे, न ये कि वो उससे दुनिया की कोई मता पाना चाहे, उलमा के मुकाबले में फख्र करे या कमाकुल लोगों से झगड़ा करे या लोगों के चेहरे अपनी तरफ फेरे, इसलिए कि जो ऐसा मकसद रखे या उससे मुत्तसिफ हो, उसके लिए उस हदीस में शदीद वईद आई है जिसे इब्ने माजा ने अपनी सुनन में और इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में सही सनद से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म इसलिए हासिल न करो कि उलमा पर फख्र करो, न इसलिए कि कम अक्ल लोगों से बहस करो, न इसलिए कि मजलिस में मुमताज मकाम हासिल करो। जिसने ऐसा किया तो उसके लिए आग है। और इब्ने माजा में हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत है, जिसने ऐसा किया वो जहन्नम में जाएगा। इसी तरह तालिब इल्म के लिए ये जरूरी है कि वो याद रखे कि अगर ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर और महबूब है तो अल्लाह के नजदीक महबूब कुव्वत इल्म और अमल में मुसलमान की कुव्वत है, जो इस इल्म के कमाले मोहब्बत, सदा इसके मुदाकरा, इसके दकायक की तहकीक की कसरत तलब, इसकी पेचीदगियों के हल और अमल और तालीम के जरिए उसकी बागडोर के हुसूल की कोशिश में जलवागर होती है। और इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान की कुव्वत उसकी उम्मत की कुव्वत है, और ये कि उसे जो कुछ तफव्वुक हासिल होता है या जो कामयाबी नसीब होती है या जो तौफीक पाता है, उसका असर ला महाला उसकी उम्मत पर मुरतब होने वाला है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इस इल्म पर उन नियतों की इस्लाह करके तवज्जो देने के हरीस रहो जिन पर अमाल की कबूलियत का दारो मदार है, और इसमें अल्लाह के लिए इखलास का बराबर ख्याल रखो, इसके हुसूल के असबाब अपनाओ और इसकी तलब और इसकी तहसील में, उसे सीखने और उसकी इशाअत में और उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करने में उसका कमा हक़्क़हु लिहाज करो।
کرو، اس لیے کہ عمل ہی علم کا پھل اور اس سے فائدہ اٹھانے کا ستون ہے اور اس رفعت کا باعث ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقہ اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور ہر لمحے اس کی حمد واجب حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، مقابل اور نظیر نہیں، وہ آسمانوں اور زمینوں کا تھامنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں جنہیں دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی طیب و طاہر آل اور بابرکت و روشن اصحاب پر، ایسا درود و سلام جو دن و رات اور ماہ و سال کے پیدر پیانے تک باقی رہیں۔ اما بعد، تو اے اللہ کے بندو، ہر چند کے علم سے مراد میراث نبوی ہے اور وہ کتاب و سنت اور ان سے منسلک علم ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ ہر اس علم کو شامل ہے جس سے امت نفع اٹھائے، اس کا مقام بلند ہو، اس کی حیثیت معزز ہو، اس کا خیر زیادہ ہو، اس کی ترقی جاری و ساری رہے اور قوموں کے درمیان وہ اپنا مقام حاصل کرے اور اس سے دین کی درست تصویر بنانے، اسے دین و دنیا سے جوڑنے، تمام شعائر اور شریعتوں کے لیے کوشش کرنے میں سبب ہو، تاکہ دین و دنیا میں مسلمان سعادت سے ہمکنار ہو سکے۔ علوم حیات کے مختلف رنگوں پر توجہ دینے میں علوم کتاب و سنت پر توجہ دینی ہے، وہ اس طرح کہ ان علوم نے جو فوائد و قواعد پیش کیے ہیں، جو وسائل مہیا کیے ہیں اور جو ایجادات و اکتشافات کی ہیں، ان سے مدد لیتے ہوئے کتاب و سنت کے وافر معانی کو بیان کیا جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نفع بخش علم اور ہر نیک عمل میں مصروف ہونے کے حریص رہو، اللہ کی خوشنودی اور دنیاوی زندگی میں اپنی امت کے لیے بلندی کو پالو گے۔ اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور امام المتقین پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خود سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل کی جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اور تمام آل و اصحاب اور تابعین سے، اور ان سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم، جود اور احسان سے، تو سب سے بہتر درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے اقلاع کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو متحد کر، ان کے سربراہوں کی اصلاح کر اور حق پر ان کے کلمہ کو جمع کر۔ اے اللہ اپنے موحد بندوں کی مدد کر اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے ولی امر کی حق سے تائید کر اور انہیں نیک مشیروں سے نواز، اور اے دعا کے سننے والے انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ اے دعائے کو سننے والے انہیں ان کے ولیعہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو۔ قیامت کے دن تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے، اور ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر برائی میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیرے عافیت کے بدلنے، یک لخت تیرے عذاب کے آنے اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر، نواز اور محروم نہ کر، عزت دے ذلیل نہ کر، ہمیں ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے، ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو
जिस तरह चाहे हमारी तरफ से अपने और हमारे दुश्मनों से निपट। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह तू हमारी तरफ से अपने और हमारे दुश्मनों से निपट, और अल्लाह तू हमारे लिए काफी हो जा। ऐ अल्लाह हम तुम्हें दुश्मनों के मुकाबले में रखते हैं और उनके शर से तेरी पनाह चाहते हैं। ऐ अल्लाह हमारे मरीजों को शिफा दे, हमारे मुर्दों पर रहम फरमा, उन चीजों में हमें हमारी उन आरज़ुओं तक पहुंचा जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। बाकी रहने वाले नेक अमाल पर हमारे अमाल का खात्मा कर। ऐ अल्लाह हमारे नफ्सों में तकवा डाल, उन्हें पाक कर, तू ही सबसे बेहतर पाक करने वाला है, तू इनका मददगार और सरपरस्त है। हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मग़फ़िरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो हम बाकी नुकसान वालों में से हो जाएंगे। हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भलाई फरमा और हमें अज़ाब जहन्नम से नजात दे। अल्लाह दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा अपने बंदे और रसूल मोहम्मद पर और उनके तमाम आले व असहाब पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।